سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جانے والے حضرات سے التماس ہے کہ نماز کے ساتھ خطبہ اور دعا میں شامل ہونا یہ اس کا بڑا اہم جز ہے، بڑا اہم حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیاں، نیک اعمال قبول فرماتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، ان کی نیتوں میں اخلاص ہے۔ قربانیاں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، کن کی قبول ہوتی ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے، یہ 6واں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 ہے، اس کا ایک جملہ ہے جس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں تقویٰ ہے، نیت صحیح ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے۔ حلال مال سے اس نے جانور خریدا ہے، سنت کے مطابق اس نے قربانی عید کی نماز کے بعد کی ہے اور اللہ کے نام سے کی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی، یہ تکبیر اور دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس نے حرام مال سے جانور خریدا ہے، جس کی نیت میں خلوص نہیں ہے، ریا ہے، نمود ہے، اور جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں بس ایک رسم پوری کر رہا ہوں، ایسے شخص کی قربانی اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لہذا اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کریں، میں بھی اور آپ بھی، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑی اہم سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغوں سے نکل چکی ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں رسمی طور پر کرتے ہیں، رسمی طور پر۔ نہیں بھائیوں، بزرگوں، یہ عمل رسمی نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آج کی نہیں، یہ ہزاروں برس پہلے کی سنت ہے، اس پر عمل ہونا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو مد نظر رکھا کرو اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی پوری کوشش کیا کرو۔ جس عمل میں ریاکاری آ گئی وہ عمل قبول نہیں، وہ حج قبول نہیں، وہ قربانی قبول نہیں، وہ روزہ قبول نہیں، وہ سخاوت قبول نہیں۔ جس میں ریاکاری آ گئی، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا داری کو ملحوظ رکھا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا براء بن عازب
رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح کے اندر درج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما نبدأ به فی یومنا، آج عید کا دن ہے، عید کے دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید پڑھتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم گھروں میں جاتے ہیں، فننحر، پھر ہم قربانی کرتے ہیں، پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک فرقہ ایسا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، اور کراچی میں بھی ایسا ایک فرقہ موجود ہے، عید کی نماز سے پہلے، سراسر نبی کی مخالفت، سراسر نبی کی مخالفت۔ اسے کیا اجر ملے گا؟ اسے کیا ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس کے لیے ہے جس کی عمل، جس کی نیت صحیح ہے، جو ایمان کی حالت میں عمل کر رہا ہے، جو اتباع رسول میں عمل کر رہا ہے، وہ سنت کی پاسداری کا خیال رکھتے ہوئے عمل کر رہا ہے، عمل تو اس کا قبول ہے۔ اور جس کی نیت میں خلوص نہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں اور سنت کے مطابق نہیں، وہ کتنا بھی اپنے عمل کا ڈھنڈورا پیٹ لے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہر مسلمان کو جاننا، سمجھنا اور ذہن میں رکھنا اشد ضروری ہے۔ ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری کوشش کرے کہ ہم وہ عمل کریں جس کا طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے، اور جو بتایا ہے نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے اس طریقے کے مطابق عمل کرے گا اس کی قربانی ہو گئی، اور جو ہمارے اس طریقے کے خلاف عمل کرے گا اس کی قربانی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عید سے پہلے قربانی کر دی۔ حضرت براء بن عازب بھی بیان کرتے کہ وہ میرے خالو تھے، انہوں نے پہلے کر دی، غلطی ہو گئی، اپنی مرضی سے کر لی۔ اپنی مرضی جب آئے گی نا دین کے اندر تو بربادی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ اپنی مرضی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے عید کی نماز سے پہلے؟ میرا طریقہ، میری سنت تو عید کی نماز کے بعد ہے، تو نے یہ پہلے کام کیوں کیا؟ اس نے معافی مانگی اور عذر معذرت پیش کی، تو اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ تو اب دوبارہ قربانی کر، تیری پہلی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ کیا سبق ملا؟ کہ سنت کے خلاف اگر ہم عمل کریں گے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ روزانہ شیو کرنے والے، داڑھی مونڈنے والے قربانی کرنی ہے جی، 10 دن انہوں نے شیو نہیں کی۔ کیوں نہیں کی بھئی شیو؟ تو روزانہ ہی شیو کرتا تھا۔ جی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور یہ نہیں منع فرمایا اللہ کے رسول نے کہ داڑیاں رکھو، داڑیاں نہ منڈاؤ، یہ بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور تو بس 10 دن کے لیے نبی کی بات مانتا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ نبی کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے، نبی کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں ایسی محبت ہے، اللہ اس کے ایمان کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کے عمل کو بھی قبول کرے گا۔ تو ذرا سوچئے، 10 دن تو تو نے داڑھی نہیں منڈائی، کیوں جی قربانی کرنی ہے؟ اور اسی نبی نے فرمایا ہے
کہ مونچھیں کاٹو داڑھی رکھو۔ یہ داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ یہ صرف ہمارے نبی کی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے تقریباً۔ ان سب نے داڑیاں رکھی ہیں، جتنے اولیاء ہوئے ہیں، جتنے صلحاء ہوئے ہیں، جتنے محدثین ہوئے ہیں، سب نے داڑیاں رکھی۔ جب ہم اپنی مرضی دین میں داخل کریں گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہمارے علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور نبی کا وفادار بن جا سب کچھ تجھے مل جائے گا۔ نبی کا وفادار بن جا سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا سچا وفادار بنا دے۔ واقعی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے سنت کے مطابق کھلے میدان میں آ کر نماز ادا کر لی۔ اللہ ہماری اس نماز کو قبول و منظور فرمائے۔ اب تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ عید کی نماز کا مقصد کیا تھا؟ اجتماعیت، مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو۔ یہ سیاسی لوگ پاور شو کرتے ہیں نا، سیاسی لوگ پاور شو کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی پاور شو کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ مسلمان متحد ہیں لیکن ستیہ ناش ہو اس حرص کا، اس ہوس کا جس نے امت محمدیہ کے اندر بھی انتشار، تفرقہ، گروہ در گروہ بنا دیے۔ اللہ ہم سب کو ان تفرقوں سے، اختلافات سے محفوظ فرمائیں۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، آپ کے دلوں میں بھی کئی ارادے، کئی دعائیں، خواہشات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں خلوص دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگے۔ مرد حضرات بھی، خواتین بھی بڑے خلوص اور عاجزی کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگیوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کی تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہم سب کی تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما دے۔
اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ اس کھلے میدان کے اندر مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنی اپنی تمناؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی تمام تمنائیں، تمام مرادیں، تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے کاروباروں میں، ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے کاروباروں میں، ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ حکمرانوں کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما، اللہ حکمرانوں کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو، پاکستان عزیز وطن کو یا اللہ قائم دائم رکھ، یا اللہ سلامت رکھ، ابد الآباد تک اسے قائم رکھ۔ یا اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو خاک میں ملا دے، نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر چھوٹے بڑے مرد عورتیں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ کرونا اور دیگر مہلک بیماریوں سے ہمیں خلاصی عطا فرما، اللہ کرونا اور دیگر مہلک بیماریوں سے ہمیں خلاصی عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اللہ ہماری معیشت بہتر کر دے، اللہ ہماری معاش بہتر کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری حاجات پوری فرما، اللہ ہماری حاجات پوری فرما۔ اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ اس کی مراد کو پورا فرما، اس کی فرمائش کو پورا فرما، اس کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جو ہمارے والدین فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بہن بھائی، اعزاء و اقربا، دوست احباب، جماعتی ساتھی یا اللہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ سب کو کامیابیاں نصیب فرما، یا اللہ سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، یا اللہ ہماری دکھ درد دور فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے۔ یا اللہ جو کچھ ہوتا ہے تیری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کا مسلمان بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کا مسلمان بنا لے، یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاخواتنا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے یا اللہ
ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ان کی خاص مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے اور میرے رفقا کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔